مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ خدا ان کے مقدس کلام میں سے ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب، اس کا 6واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے 7ویں آیت تک۔ اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا، اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں۔ مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ اس حوالے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 6واں جو باب ہے، روئے زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، اور لکھا ہے خداوند نے دیکھا، اور یہ بدی جو بڑی ہے، اور پھر دیکھیں کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ خدا کی نگاہ میں سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر خدا یہاں پہ ایک فیصلہ کرتا ہے، اور وہ فیصلہ یہ کرتا ہے کہ میں انسان کو روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا۔ اور خاص بات جس پہ ہم غور کریں گے کہ خدا ملول ہوا۔ خدا ملول ہوتا ہے، خدا افسردہ ہوتا ہے، خدا افسوس کرتا ہے، خدا رنجیدہ ہوتا ہے۔ اور لکھا ہے خداوند نے کہا کہ زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا۔ انسان کو خدا نے آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ کیا آپ اپنی زندگی میں خدا کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ اور آپ اس مقصد کو جانتے بھی ہیں، اور آپ چرچ بھی جاتے ہیں، آپ کلام شاید پڑھتے نہیں لیکن کلام سنتے ہیں، اور خدا کی محبت کو بھی جانتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو آپ کے لیے قربان کر دیا، بلیدان کر دیا، مصلوب کر دیا۔ ان ساری باتوں کا علم رکھتے ہوئے بھی شاید آپ کی زندگی سے خدا افسردہ ہے، خدا رنجیدہ ہے۔ کہیں خدا آپ کی وجہ سے ملول تو نہیں؟ آپ نے اپنی زندگی کو خداوند کو دی، آپ خداوند کے ساتھ چلنا شروع ہوئے، لیکن ایک وقت آیا آپ بھٹک گئے، آپ ڈی ٹریک ہو گئے، اور پھر آپ اس راستے سے ہٹ گئے۔ خداوند آپ سے پیار کرتا ہے، خداوند آپ سے کلام کرتا ہے، خداوند آپ سے محبت کرتا ہے، خداوند آپ کا پیچھا کرتا ہے، تعاقب کرتا ہے، خداوند آپ کو بچانا چاہتا ہے، خداوند آپ سے پیار کرتا ہے۔ اور اس کا ایک جو ثبوت ہے ہم کلوری پہ دیکھتے ہیں، اور یہ بھی اس کا ثبوت ہے اس کی محبت کا کہ ابھی تک ہم فنا نہیں ہوئے۔ کہ میں خداوند کو ملول تو نہیں کر رہا، رنجیدہ تو نہیں کر رہا اپنی زندگی سے، اپنے فیصلوں سے، اپنی ڈیلی روٹین سے۔ کہیں میں وہ انسان تو نہیں جو اس کو ملول کرتا ہوں۔ پھر ایک اور بات، ایک اور حوالہ پڑھنا چاہیں گے، سموئیل کی پہلی کتاب، اس کا 15واں باب اور اس کی جو ہے وہ ہم 35ویں آیت پڑھیں۔ پہلا سموئیل 15واں باب اس کی 35۔ اور سموئیل اپنے مرتے دم تک ساؤل کو پھر دیکھنے نہ گیا، کیونکہ سموئیل ساؤل کے لیے غم کھاتا رہا، اور خداوند ساؤل کو بنی اسرائیل کا بادشاہ کر کے ملول ہوا۔ اب یہاں پہ بھی خدا جو ہے وہ ملول نظر آ رہا ہے، رنجیدہ ہے، افسردہ ہے۔ خدا افسوس کر رہا ہے کس بات کے لیے؟ کہ اس نے ساؤل کو بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے کیوں مقرر کیا۔ خدا ملول ہے اس بات کے لیے کہ
وہ اس کو یہ بڑی خدمت، بڑی ذمہ داری کیوں سونپی گئی؟ خدا نے آپ کو ایک ذمہ داری دی ہے، خدا نے آپ کو اپنی خدمت دی ہے، خدا نے کلیسیا پہ آپ کو مقرر کیا ہے، خدا نے کوئی عہدہ آپ کو دیا ہے، خدا نے آپ کو خدمت دی ہے، آپ کے پاس ٹائٹل ہے جو خدا کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے۔ سو کہیں آپ اپنی خدمت کی وجہ سے، اپنے رویے کی وجہ سے، ساؤل کا رویہ کیا تھا؟ ساؤل کا رویہ یہ تھا کہ خدا نے کہا تھا کہ تو نے جو کچھ بھی ہوگا مالیکیوں کا، تو نے وہ سب کچھ نیز کر دینا ہے، اور تو نے سب کچھ مار دینا ہے، مرد، بچے، ننھے بچے، شیر خار، گائے، بیل، بھیڑ، بکریاں، اونٹ، گدھے، سب کو قتل کر ڈالنا ہے۔ لیکن ساؤل نے کیا کیا؟ ساؤل نے اچھی اچھی بھیڑ بکریوں، گائے بیلوں، موٹے موٹے بچوں اور بروں کو، جو کچھ اچھا تھا اسے جیتا رکھا اور ان کو نیز کرنا نہ چاہا، لیکن انہوں نے ہر ایک چیز کو جو ناقص اور نکمی تھی نیز کر دیا۔ جو کچھ میری نگاہ میں اچھا ہے، خدا کی نگاہ میں وہ اچھا نہیں ہے، خدا کی نگاہ میں وہ بھلا نہیں ہے، خدا کی نگاہ میں وہ گڈ نہیں ہے، وہ بیڈ ہے۔ لیکن آپ شاید وہ کریں جو آپ کی نگاہ میں، آپ اپنے انداز سے، اپنے سٹائل سے خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے من میں جو آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ آپ اس چیز کو بالکل خاطر میں نہیں لاتے کہ خدا کی مرضی ہے کہ میں یہ خدمت کروں، لیکن خدا نے آپ کو کچھ اور دیا ہے۔ کیا خدا کی یہ مرضی ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں؟ لیکن خدا شاید نہیں چاہتا۔ خدا نے جو آپ کو خدمت سونپی ہے، خدا نے جو آپ کو بھیڑیں دی ہیں، یاد رکھیے کوئی چرچ بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا۔ ہم گیدرنگ کے والے سے، اسٹرینتھ کے والے سے کہہ سکتے ہیں بڑا چرچ ہے، یہ میگا چرچ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کی خدمت کے والے سے کہہ سکتے ہیں عظیم خادم، بڑا خادم، لیکن خادم خادم ہوتا ہے، چرچ چرچ ہوتا ہے۔ سو کیا میں اس کا حکم مان رہا ہوں کہ نہیں مان رہا؟ اور 22ویں آیت میں لکھا ہے، سموئیل نے کہا کیا خداون سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداون کا حکم مانا جائے؟ دیکھ، فرما برداری قربانی سے اور بات مانا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے۔ سو چونکہ تو نے خداون کے حکم کو رد کیا ہے، اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا کہ بادشاہ نہ رہے۔ سو ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کو جانچیں، پرکھیں، اس کی جانچ پڑتال کریں، ایگزامن کریں، کیا جو خدمت مجھے سونپی گئی، جس کے لیے خدا نے مجھے مقرر کیا، کیا میں وہ دل و جان سے کر رہا ہوں؟ میں پھر دہراتا ہوں اس بات کو کہ خدمت چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، خدمت خدمت ہوتی ہے، اور چرچ بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، چرچ چرچ ہوتا ہے، اور خادم بھی خادم ہوتا ہے، اور وہ بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ کیا میں اپنے رویے سے خداوند کو ملول تو نہیں کر رہا؟ مجھے اپنی زندگی کو دیکھنا ہے، کلام کے آئینے کے سامنے آنا ہے، اور جو مجھے سونپا گیا ہے وہ میرے پاس ایک دینار ہے، ایک توڑا ہے، کوئی بھی ٹیلنٹ ہے، کوئی بھی خدمت ہے، جہاں پہ خدا نے مجھے اور آپ کو رکھا ہے، ہم اور ڈیزگنیشنز اور عہدوں کی اور ٹائٹلز کی، لقب کی تلاش نہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو خدا نے آپ کو بنایا ہے، جو خدمت خدا نے آپ کو سونپی ہے، ہم اس کے مختار ہیں، مالک نہیں ہیں، اور مختار میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ دیانتدار نکلے۔ سو میں پھر اس بات کو دہرا رہا ہوں، کیا آپ وہ انسان تو نہیں جو خدا کو ملول کر رہے ہیں؟ آپ وہ خادم تو نہیں جو اپنی خدمت سے، اپنے رویے سے خدا کو ملول کر رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو چیک کریں، دیکھیں، اور جہاں پر کمزوری ہے اس کا اعتراف کریں، اسے دور کریں، اور پھر نئے طور سے اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں لا کے اس کی خدمت میں رواں دواں ہو جائے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔